بھارت کی آبی دہشت گردی بغیر اطلاع دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا، سینکڑوں دیہات زیریاب، شاہدرہ کے مقام پر 40 سے 55 ہزار کیوسک پانی کا بہاؤ متوقع، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ بارشوں کا نیا اسپیل 20 اگست تک برسے گا، پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا، دریاؤں ندی نالوں میں طغیانے کا خدشہ ہے، ڈی جی عرفان علی کاٹھیا کی ڈپٹی کمشنر کو متحرک رہنے کی ہدایت، کہا نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی جلد ممکن بنانے کی پیشگی اقدامات کیے جائیں۔ شہر میں دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا، بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، محکمہ موسمیات کی وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ مونسون بارشیں غیر یقینی صورتحال، ڈینگی کارروائیاں مزید تیز، 24 گھنٹے میں 2017 مقامات سے ڈینگی لاروا تلف، 2059 افراد کو نوٹس جاری، خلاف ورزی پر 58 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں منکی پاکس وائرس پھیلنے کا خطرہ، صوبے بھر میں 6 ہسپتال منکی پاکس کے مریضوں کے لیے مختص، جنرل ہسپتال میں منکی پاکس کے مریضوں کے لیے آئسولیشن وارڈ قائم، ایئرپورٹ سے منکی پاکس کے مریضوں کو سیدھا جنرل ہسپتال لایا جائے گا، ڈاکٹر جعفر حسین فوکل پرسن مقرر۔ گورنر ہاؤس میں قومی ہیرو ارشد ندیم کے اعزاز میں پربکار تقریب، گورنر سردار سلیم حیدر نے ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے، گاڑی اور 10 مرلے کا پلاٹ تحفے میں دے دیا، تقریب میں ارشد کے والدین اور خاندان کے افراد کی شرکت۔ ارشد ندیم صاحب نے پاکستان کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا، اللہ نے بہت کرم کیا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان کے لوگوں کو ارشد ندیم صاحب کے ہاتھوں سے خوشی نصیب ہوئی، اور پاکستان کا پرچم ارشد ندیم صاحب نے اللہ کے کرم سے ثابت کیا، اور فرانس میں پیرس میں پاکستان کا پرچم دنیا کے تمام پرچموں سے اوپر لہرایا ہے۔ ارشد ندیم کی کامیابی سے پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوا، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا تقریب سے خطاب، کہا ارشد ندیم قومی ہیرو ہیں، گولڈ میڈلسٹ۔ ارشد ندیم نے کہا اللہ نے مجھ سمیت پورے پاکستان کو عزت بخشی، گورنر پنجاب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عزت دی۔ سردار سلیم حیدر خان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ میرا ویلکم کیا ہے، اور ان کی پوری ٹیم کا جنہوں نے ماشاءاللہ مجھے اتنی عزت دی ہے، اور میں اپنے پنجاب میں پہنچا ہوں، پورے پاکستان میں ماشاءاللہ میں نے وزٹ کیا ہے، الحمدللہ پورا پاکستان ہی مجھے ماشاءاللہ عزت دے رہا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ پلیئر کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمارے قومی ہیرو اولمپئن گولڈ میڈلسٹ محترم ارشد ندیم صاحب کو آج ہم گھوڑے کے ساتھ نیزہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری بے انتہا محبتوں اور عقیدتوں کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے، اور محترم ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ صاحب سندھ کی محبتوں کے اظہار کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں سندھی اجراد۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں بیسک کورس 44 کی پاسنگ آؤٹ تقریب، اسپیکر ملک محمد احمد خان اور گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی خصوصی شرکت، سلامی پیش ارشد ندیم کو سوینئر اور روایتی اجرک پہنائی گئی، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی بھی تقریب میں شرکت۔ ارشد ندیم صاحب ہمارے قومی ہیرو، ہمارا فخر، جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام سر بلند کیا، اس سبز غالی پرچم کو سر بلند کیا اور ایک عالمی ریکارڈ ہے۔
ارشد ندیم کی کامیابی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب، کہا ارشد ندیم قومی ہیرو ہیں۔ تھا، میں پاکستان سے باہر تھا اپنی فیملی کے ساتھ، ان کی کمپٹیشن کے 6 سیکوینس تھے اور مختلف ممالک کے لوگ اس میں تھرو کر رہے تھے۔ انہوں نے 2 دفعہ 90 کے سرکل کو بیٹ کیا، 2 دفعہ، اور کوئی کھلاڑی 90 کے سرکل کو بیٹ نہیں کیا۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی صلاحیتوں کا اعتراف وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا میاں چنو کا ریسکیو اسٹیشن ارشد ندیم کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان، کہا ارشد ندیم نے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا۔ ارشد کی کامیابی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ ارشد ندیم ہمارے قومی ہیرو ہیں، کھیل کے شعبے میں نوجوانوں کو مزید مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کا تقریب سے خطاب، کہا نوجوانوں کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے۔ حکومت صارفین کو بجلی کے بلز کی مد میں ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی چودھری شجاعت کے گھر آمد۔ گورنر پنجاب نے چودھری شجاعت سے خیریت دریافت کی اور گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دی، کہا چودھری شجاعت حسین ہمارے بزرگ سیاستدان اور ملک کا سرمایہ ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ انتہائی سنگین اور ملکی سالمیت کا معاملہ ہے۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کے شواہد ملے ہیں۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کہتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے شواہد کا ملنا بہت حساس معاملہ ہے، دونوں نے مل کر پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا۔ حماد اظہر ہی تحریک انصاف پنجاب کے قائم مقام صدر ہوں گے۔ پارٹی نے حماد اظہر کا استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ دوسری جانب میاں اسلم اقبال گروپ پنجاب کی صدارت لینے کے لیے متحرک۔ اسلم اقبال گروپ کو تحریک انصاف KPK کی حمایت بھی حاصل ہے۔ جماعت اسلامی نے بجلی بلز میں کمی کو عارضی ڈرامہ قرار دے دیا۔ نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کمی کا اقدام ناکافی ہے، عوام سے بجلی کی اصل لاگت وصول کی جائے، IPPs کی ڈالرز میں کیپیسٹی ادائیگیوں کی بنیاد تبدیل کی جائے۔ بجلی کی قیمت میں 1 ماہ کے لیے معمولی کمی کا امکان۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ میں 31 پیسے کمی متوقع ہے۔ سینٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی نے درخواست دائر کر دی۔ نیپرا اتھارٹی درخواست پر 28 اگست کو سماعت کرے گی۔ مہنگائی کی مار، سبزیوں اور پھلوں کی خریداری نے کیا خوار۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 9 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں۔ مٹر 300، میتھی 280، بینگن 240 روپے کلو، سیب 400، انگور 380 اور آم چونسا 250 روپے کلو میں فروخت۔ سردی کی آمد سے پہلے ہی انڈوں کی دام بے لگام۔ انڈوں کی فی درجن قیمت میں 3 روپے اضافہ، نئی قیمت 293 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8670 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ چکن 500 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکا۔ صحت دشمن عناصر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں اچار مربع یونٹ پر چھاپا، 1200 کلو مربع اور 100 کلو مارجرین تلف۔ DG فوڈ اتھارٹی نے کہا خلاف ورزی پر 1,50,000 جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ DC سید موسیٰ رضا کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، فروٹ سبزی منڈیوں میں صفائی کا جائزہ لیا۔ ادھر DC کا ای رجسٹریشن سینٹر رائیونڈ اور شالیمار کا دورہ، ای رجسٹریشن سینٹر میں تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ زینب طاہر نے بریفنگ دی۔ پنجاب حکومت وفاق کو 630 ارب روپے ادا کرے گی۔ صوبائی حکومت خام اشیاء ضروریہ کی امدادی قیمت مقرر نہیں کرے گی۔ لاہور رنگ IMF کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے آفیسرز کے اثاثوں کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں گی۔ کاروبار کے لیے دوسری کمپنیز کا نام استعمال کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ عدالت عظمیٰ کا کاروباری برادری کے لیے بڑا فیصلہ،
غیر ملکی کمپنی کا نام استعمال کرنے والی پاکستانی کمپنی کو 60 لاکھ روپے جرمانے کا حکم، عدالتی فیصلے پر عمل نہ کیا گیا تو 5000 روزانہ ادا کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چند ماہ میں قابل ستائش کارنامے سر انجام دیے، عوام کو صحت جیسی بنیادی سہولتیں مفت فراہم کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کا مریم نواز کو شاباش دینا خوش آئند ہے۔ بائکس فراہمی اسکیم، وزیر ٹرانسپورٹ کی اسکیم پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ بلال اکبر خان نے کہا کہ پہلے فیز میں 20,000 بائکس رکھی گئی ہیں، 1,90,000 طلبہ نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ بائکس کی تعداد 20,000 سے بڑھ کر 27,200 کر دی گئی ہے۔ وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافی حسین سے چینی گروپ کے وفد کی ملاقات۔ چینی سرمایہ کار گروپ کا پنجاب میں الیکٹرک وہیکلز تیار کرنے کا کارخانہ لگانے میں اظہار دلچسپی۔ چوہدری شافی حسین نے پنجاب میں سرمایہ کاروں کو دی جانے والی سہولتوں سے آگاہ کیا۔ چینی کونسل جنرل سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب فواد ہاشم روبانی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلق کے فروغ پر گفتگو۔ کارپوریٹ فارمنگ اور اعلیٰ کوالٹی کی کپاس کے حصول بارے معاونت فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر تعلیم کی زیر صدارت بیک ٹو اسکول مہم کا جائزہ اجلاس۔ رانا سکندر حیات نے مہم کے اہداف اور متعلقہ امور پر بریفنگ لی۔ وزیر تعلیم کی افسروں کو پڑھو اور جگمگاؤ کے سلوگن سے بیک ٹو اسکول مہم بھرپور انداز میں چلانے کی ہدایت کر دی۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی نے 8 پروفیسرز سے وضاحت طلب کر لی۔ 5 ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ بھی شامل۔ نوٹس کی کاپی گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو ارسال، 3 روز میں جواب طلب۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا بجلی کے بلوں میں 14 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ کا خیر مقدم، کہا پنجاب میں متوسط طبقے کو 700 ارب روپے کے سولر پینل فراہم کیے جائیں گے۔ محکمہ ایکسائز کا عوامی فلاح کے لیے اہم اقدام۔ اراضی ریکارڈ سینٹرز میں ایکسائز کی سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ سیکرٹری مسعود مختار اور ڈی جی ایکسائز فیصل فرید نے افتتاح کر دیا۔ سینٹرز میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے NOC فراہم کیے جائیں گے۔ شیخ زید ہسپتال تعفن، گندگی اور بیماریوں کی آماج گاہ بن گیا۔ ہسپتال کے کارڈیو وارڈ میں مریض مزید بیمار ہونے لگے۔ گندے واش رومز، بدبودار، مریض خوار، دل کے مریضوں کو سانس لینے میں بھی مشکلات۔ وارڈ کے ECG بھی غیر فعال۔ پودے لگائیں، ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں۔ LDA سٹی میں پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے شجرکاری۔ DG طاہر فاروق نے ہنزا روڈ گرین بیلٹ پر پودے لگائے، کہا LDA ابھی تک شہر میں 40,000 پودے لگا چکا ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری۔ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور PTA سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر تمام فریقین کے ایک نمائندے کو عدالت حاضر ہونے کا حکم۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس۔ لاجسٹک، پروکیورمنٹ اور ڈیولپمنٹ امور کا جائزہ لیا۔ نائٹ ویژن، جدید اسلحہ اور آلات اور سنائپر گنز خریدنے کا فیصلہ۔ افسران اور اہلکاران کے لیے جدید بلٹ پروف جیکٹس بھی خریدی جائیں گی۔ SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت اجلاس۔ زیر التوا مقدمات کی تکمیل کے عمل کا جائزہ لیا۔ سرکل DSPs کو کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت، کہا مضبوط چالان مرتب کر کے گناہگاروں کو سخت سزا دلوائیں گے۔